اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ انسان کو بغض، حسد، اناد انسانیت سے گرا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی سے نفرت ہو تو اس کا اچھا فعل بھی برا لگتا ہے، اگر کسی سے محبت ہو تو اس کا برا فعل بھی اچھا لگتا ہے۔ ایک فطرت انسانی ہے، یاد رکھیں۔ آپ کو جس کسی کے ساتھ بھی محبت ہوگی نا، اس کا ہر عیب چھپائیں گے آپ، اس کا ہر برا قول فعل آپ کو اچھا محسوس ہوگا، اس کے جواب دینے کی آپ کوشش کریں گے حتی الامکان۔ لیکن جس سے نفرت ہوگی وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں مخلصانہ انداز میں سجدہ ریز بھی ہوگا نا، تو ہم نے کہنا ہے کہ دیکھیں بڑا ریاکار آدمی ہے، یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کے ساتھ محبت ہے اس کی برائی بھی اچھائی میں بیان کی جاتی ہے، اور جس کے ساتھ نفرت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے تو بھی وہ برا لگ رہا ہے ہمیں۔ یہی معاملہ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے دور کو پایا، ان لوگوں کے دلوں میں انبیاء کے متعلق بھی اس طرح کی مختلف معاملات، کسی کے دل میں محبت، کسی میں نفرت، اور پھر وہ نفرت کی وجہ سے ہر لحاظ پہ اٹیک کرتے تھے۔ وہ حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی ہے اٹیک کریں، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے، ہر لحاظ سے۔ صحابہ کرام کا انداز ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات سمجھاتے، صحابہ کو اگر سمجھ نہ آتی، سمجھ نہ پاتے یا آواز نہ پہنچتی تو صحابہ کہتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، دوبارہ یہ بات ہمیں آگاہ فرما دیں۔ راعنا یا رسول اللہ یہ لفظ استعمال ہوتا۔ اب جو وہاں پہ منافق لوگ ہوتے، یہودی ہوتے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آ کے کہتے راعینا، راعینا عین کے ساتھ آگے اگر یا لگا دیں تو اس میں عربی کا معنی بدل جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چروائی۔ راعینا، اے ہمارے چروائے، اے ہماری بکریاں چرانے والے۔ تو ان کو موقع مل جاتا، وہ گستاخی کی نیت سے راعینا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے۔ تو پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم میرے نبی کو راعینا نہ کہا کرو، تم تو اچھی نیت سے کہتے ہو، تمہاری نیت راعینا ہے، رعایت مطلب ہے اس کا کہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیں، ہماری طرف متوجہ ہوں، دوبارہ ہمیں یہ بات آگاہ کریں ہمیں۔ لیکن جو گستاخ ہیں، جو منافق ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ لفظ میں تھوڑی تبدیلی کر کے دل میں نیت گستاخی ہوتی ہے، میرے محبوب کی گستاخی کرتے ہیں، آئندہ کے لیے تم نے لفظ راعینا کہنا ہی نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے تم نے؟ وقول انظرنا، اور تم نے کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیں، دوبارہ یہ بات ہمیں فرما دیں جو کہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انظرنا کہنا ہے، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو۔ اللہ کے نبی کی بات جب بھی ہو رہی نا، بڑے غور سے سنا کرو، اپنی ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے بڑے غور سے اللہ کے نبی کی بات کو سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو کافر ہیں، پھر منافق ہیں، پھر میرے محبوب کے گستاخ ہیں، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے، وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین ہیں، کافر ہیں اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، وہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ نازل ہو تمہاری طرف، نازل ہو تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، آپ کے مسلمان امتیوں کے لیے کبھی بھی غیر مسلم، کافر، مشرک، اہل کتاب کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی بہتری نازل ہو، کوئی خیر نازل ہو، کبھی نہیں چاہتے۔ یہ مومن مسلمان ہی آپس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ خیر خواہی آج ہمارے دلوں سے بھی اوجھل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ہم بھی آپس کے خیر خواہ نہیں رہے،
لیکن اللہ فرماتا ہے مومن مسلمان مومن ہے ہی وہ جو مومن آپس کے خیر خواہ ہیں، آپس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو سکون اور آرام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ میں جس میں علالت کی حالت میں تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے، یعنی آخری زندگی کے لمحات تھے، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو تم اگر چاہتے ہو کہ تم کل قیامت کے دن آب کوثر پہ آ کے مجھے ملو اور تمہیں آب کوثر کے جام میں اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے پلاؤں، تو پھر تم عمل یہ کرو کہ اپنی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کے سخت لہجے سخت الفاظ سے دوسروں کے دلوں کو تکلیف نہ دو، دوسروں کو پریشان نہ کرو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے دوسروں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کل قیامت کے دن آب کوثر میں آ کے ملو مجھے اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام بھر بھر کے پلاؤں، پھر تم اپنی زبان اور ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ یہ مومن مسلمان کا کام ہے۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے لیے دشمنی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی بربادی اور تباہی نہیں چاہتے، نفرت نہیں کرتے، محبت ہوتی ہے انہیں۔ یہ کفر ہے جو مسلمان مومن کے ساتھ نفرت رکھتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی یہ کافر مشرک اہل کتاب نہیں چاہیں گے اے مسلمانوں، اے پیارے محبوب، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی خیر نازل ہو، یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے، اگرچہ ہم بھی آپس میں نہیں چاہتے آج کل، معذرت کے ساتھ یہ حقیقت بات ہے۔ میں اور آپ توجہ کریں اس بات پہ کہ ہم اپنے قریبی ہمسائے، قریبی دوست، جتنی تعلق والے ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے کس قدر مخلص ہیں، محض اپنی ذات کے لیے، بس جو کچھ ہو میرے پاس ہو، ٹھیک ہے نا، عزت ملے مجھے، وقار ملے مجھے، اور اپنا دکھ تکلیف سے دور رہوں میں، باقی کسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہے، نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ وہ ایمان کی وجہ سے کوئی اداسی سامنے آتی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے۔ جو انسان اپنے مومن مسلمان بھائی کا درد اور احساس نہیں رکھتا نا، سمجھ لے کہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کا احساس رکھتا ہوں، کسی کی تکلیف، میری اپنی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو ہم پریشان اور اداس کریں۔ فرمائے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، وہ اپنی رحمت جسے چاہتا ہے اس کے لیے وہ خاص کر لیتا ہے۔ کوئی بغض رکھے یار فلاں بندہ فلاں اس طرح وہ یہ وہ، تو یہ ایک عجیب طبیعت ہے۔ بھی تم خدا سے مانگو، کسی کے لیے بغض رکھنے سے کیا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ مسلم میں نہیں ہوگی، غیر مسلم میں ہوگی، مشرک میں ہوگی۔ اگر مسلمان میں ہے تو پھر وہ ایمان کمزور ہے یا ایمان سے خالی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل عظیم ہے، فضل عظیم ہے اس کا، بہت بڑا فضل ہے، وہ معاف کرتے ہیں ہر لحاظ سے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ فرمایا کہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں کچھ آیات، اپنی نشانیاں، جو آیتیں جو حکم نازل ہوئے کچھ منسوخ ہو جاتے ہیں، یعنی منسوخ سے مطلب یہ ان احکام پر عمل کرنے کے متعلق روک دیا جاتا ہے۔ پہلے ایک حکم نازل ہوا، پھر منع کر دیا گیا بھئی نہیں اس طرح نہیں کرنا، اب یہ کرنا ہے تم نے۔ او ننسیہا نأتی بخیر منہا، یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر اور لاتے ہیں ہم، جو پہلے حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا اور حکم لائے، وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ او مثلیہ، یا اس کے مثل۔ یہ کچھ غیر مسلم یہود و نصارہ اعتراض کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ہو اور اس نے پہلی جو کتابیں نازل کی ان میں احکام مختلف تھے، اب نازل کی جو قرآن پاک ہے اس میں مختلف، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، لہٰذا خدا ایک ہے، اس کے بندے ایک طرح کے ہیں، زمانہ ایک طرح کا ہے، وہ ایک اکیلا تنہا ہو کے کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تورات انجیل زبور میں اور احکام ہیں ان امتیوں کے لیے کہ تم نے فلاں فلاں انداز میں عبادت کرنی ہے، یہ تمہارے لیے احکام ہے، یہ اصول طریقہ ہے جینے کا، اور وہی خدا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اور حکم جاری کر دے، کیوں؟ یہ غلط ہے، لہٰذا یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔
یہ اعتراضات اٹھائے، پروردگار نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، کچھ احکام بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حکمت عملی ہے اس کی، وہ بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک آدھی آیت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ الکافرون کی زیادہ تر آیتیں اور آخر آیت ہے نا، لکم دینکم ولی دین، اے نبی ان کافروں کو کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تم اپنے مذہب میں جو چاہو کرتے پھرو، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے، ہم اپنے مذہب مسلک میں جو چاہیں کرتے پھریں، تم اس میں دخل نہیں دو گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ غیر مسلم کافر مشرک شرک کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، تم ان کو دین کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن ایک آیت قرآن پاک یہ 10ویں پارے کے اندر، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان منافقوں اور کافروں سے جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑو، یہاں تک کہ یہ اور آیت میں آتا ہے یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، اس وقت تک لڑتے رہو کہ اپنا دین چھوڑ جائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ بالکل ہی تمہارا دین تمہارے لیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ ایک آیت کہہ رہی ہے نہیں لڑو، تو پتہ چلا پہلے والا حکم منسوخ ہے۔ یہ پہلے کہا گیا تھا وہ حکمت عملی کے تحت، یہ لوگ ابھی بنیاد شروعات ہے، اسلام کی مکمل سمجھ نہیں آئی انہیں، یہ ہر درمی نہیں کر رہے، ان کو پہلے سمجھاؤ، محبت سے لڑو نا، ان کے سامنے اپنا کردار بہتر رکھو، یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان سب کو سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ کا کلام حق ہے، ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ کا پیغمبر سچا ہے، ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ اسلام ان قریب کائنات میں پھیلنے والا ہے، اور یہ آخری دین ہے، آخری اسلام ہے، یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد قیامت ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حقیقت سمجھنے کے باوجود وہ ہر درمی پھر اسلام کے خلاف، اسلام کے ساتھ دشمنی اور لڑائی جھگڑے، تصادم ٹکراؤ۔ اب پروردگار نے فرمایا نبی وہ پہلے والا حکم منسوخ، اب جو تمہیں کہا گیا تھا نا انہیں کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، اب ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی دھرتی پہ رہے گا وہ اللہ کے نبی، اللہ کے دین اسلام پر ہی چلے گا، وگرنہ اسے کوئی حق نہیں اس دھرتی پر رہنے کا۔ اس وقت یہ حکم نازل ہو گیا تو لوگوں کی طبیعت، معاشرے کے لحاظ سے، لوگوں کے مزاج کے لحاظ سے احکام اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اپنا وہ بدل دیتا ہے، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چاہنے والی چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، جب چاہے وہ اپنے حکم کو بدل لے، کون روکنے والا ہے اسے؟ تو لہٰذا یہ اعتراض ان غیر مسلموں کا، یہود و نصارہ کا غلط اعتراض ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کہ کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ کے لیے بادشاہت تمام آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، زمین اور آسمانوں کا وہی بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے احکام کے مطابق چلتا ہے۔ کائنات میں کہیں بھی پڑا ہوا چھوٹا سا پتا ہلے اپنی مرضی سے، یہ ناممکن ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی طرف سے آنے والے طوفان، ہوائیں چل رہی ہیں اور ایک درخت سے ٹوٹا ہوا پتا گرے، اللہ کا حکم ہے کہ اس نے گرتے ہوئے اپنی کروٹیں 3 مرتبہ بدلنی ہیں، فلاں جگہ پہ جا کے وہ گرے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اور آنے والے طوفان ایسے طوفان ہوں کہ وہ عمارات کو اکھوڑ کے رکھ دیں، لیکن پروردگار کے اذن کے بغیر اس چھوٹے سے گرنے والے پتے جس نے 3 کروٹیں بدلنی ہیں، 4تھی کروٹ بدلنے پر اسے مجبور وہ طوفان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس نے آ کے گرنا تھا جہاں پہ، اللہ کا حکم وہاں تک تھا، آگے 1 فٹ کے فاصلے تک بھی بڑے بڑے آنے والے طوفان اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، تمام آسمانوں اور زمین کا۔ فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ ہی ولی ہے، وہی مددگار ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک الگ چیز ہے کہ ہم اپنا ما تحت الاسباب
دنیا میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، اس چیز کا انکار نہیں ہے۔ یا اللہ چاہے فرشتوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے کسی کی مدد کرے، کسی کے ذریعے، اسباب کے ذریعے وہ مدد کرے، اسباب کا محتاج وہ نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ میدان بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے، کیا پروردگار کن کہہ کر ان کافروں کے بڑے بڑے جنگجو لوگوں کو خاک بنا دیتا؟ تو یہ ممکن تھا، اس نے فرشتے بھیجے، وہ بندے ہیں اللہ کے، وہ آئے، انہوں نے مدد کی۔ یہ دراصل مدد اللہ کی تھی، لیکن وہ اسباب کے تحت اپنے نبی کے، اپنے صحابہ کی، نبی کے صحابہ کی مدد کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پروردگار چاہے کسی ولی کے ذریعے، کسی نبی کے ذریعے اسباب کے تحت ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ چاہے ڈائریکٹلی مدد کرے وہ کرے۔ تو لہٰذا اسباب کا محتاج وہ نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹلی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حقیقی مددگار کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، وہی ہمیشہ مددگار ہے، ہر کوئی اسی سے، چاہے وہ اولیاء ہیں، ولی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اسی سے مدد مانگنے والے ہیں سب کے سب۔ وہ فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے روحانی طور پہ مدد کر دے، جسمانی طور پہ مدد کر دے، وہ اسباب کے تحت کسی کو بھیج کر اپنے بندوں کی مدد کرے، یہ ممکن ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں ہے کوئی مددگار حقیقی اللہ کے علاوہ تمہارا، وہی حقیقی مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے تم سے پہلے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پر عجیب طرح کے سوالات، اعتراضات اٹھاتی تھی، کیا تم یہی چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے نبی پر عجیب عجیب طرح کے؟ یہ عجیب طبیعت ہوتی ہے، غلط طبیعت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ دین اسلام کے کچھ مسائل انہیں یاد ہو جائے نا، پھر علماء اور مولوی طبقے کا ٹیسٹ لینے کے لیے کوشش کریں گے، یہ سوال کروں گا، دیکھتے ہیں آتا ہے مولوی صاحب کو یہ جواب نہیں آتا، اور یقینی بات یہ کہ اس بیچارے کو آتا وہی ایک آدھا سوال ہوتا ہے، اور پھر وہ مولوی صاحب کے علم کو چیک کرنے کے لیے وہ سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں۔ کچھ لوگوں کی بات کروں، ہر ایک کی بات نہیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں صرف علم کے اضافے کے لیے، تحقیق کے لیے، معلومات کے لیے سوال کرتے ہیں، اور یہ تو ایک اپنا اللہ کے عظیم فرشتوں کی سنت ہے۔ اور آدھا علم وہ رکھتا ہے انسان جو سوال کرتا ہے تحقیق کے لیے، معلومات کے اضافے کے لیے، وہ یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے آدھا علم وہ رکھتا ہے، یاد رکھیں۔ لہذا سوال کیا کریں، دین کے فقہی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، ہر قسم کے دینی شرعی مسائل میں سوال کریں، تاکہ آپ کے علم میں، ہاں علم بھی ہے پھر بھی سوال کریں، اس لیے تاکہ لوگوں تک اس سوال کا جواب پہنچے، یہ بھی ایک عظیم اجر ہے، ثواب ہے، یاد رکھیں۔ صرف اس نیت سے کہ میں سوال کروں گا کہ حضرت کو جواب آئے گا یا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا تو کمال ہو جائے گی، کیونکہ سوال جو میرا ہوگا پتہ چل جائے گا کہ فلاں ماشاءاللہ بڑے کڑکدار سوال کرتا ہے، علماء صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طبیعت کے اندر شرارت ہوتی ہے، یہ طریقہ بنی اسرائیل کے ان شریر قسم کے لوگوں کا تھا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ کا یہ طریقہ تھا کہ انبیاء پہ سوال عجیب طرح کے اعتراضات کریں، عجیب سوال کریں، اور کوشش یہ کریں کہ نبیوں کو جواب نہ آئے، کوشش یہ کریں کہ اولیاء علماء کو جواب نہ آئے، اللہ معاف کرے۔ علم جاننے کے لیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے ہماری۔ ہم اپنے امام کی، خطیب کی قدر کریں، ہم اپنے علماء کی، فقہا کی قدر کریں، ہم ممبر و محراب پر بیٹھنے والے، دین کی اشاعت کرنے والے لوگوں کی قدر کریں۔ میں مثال کے طور پہ کسی بڑے عالم پر اس نیت سے سوال اٹھاؤں کہ شاید اسے جواب آئے نہ آئے، پتہ چلے گا کتنا علم ہے، میری حیثیت کیا ہے یار، میں علماء کے سامنے میں کس باغ کی مولی ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا اگر ممکنہ صورت ہے کہ میری جیسا آدمی کسی عالم پر سوال کر کے اس کو، یعنی وہ ایسا سوال ہو کہ اس عالم کے ذہن میں جواب نہ ہو، تو اس میں کوئی میری علم کی قابلیت نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ میری ایک کم عقلی اور نادانی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بہترین عالم، یہ بھی ایک آدھا علم ہوتا ہے کہ ایک عالم پر سوال کیا جائے، اسے جواب نہ آئے تو وہ کہے تحقیق کر کے بتاؤں گا، جواب نہ دے، یہ بھی آدھا علم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے احتیاط کرنی ہے، قدر کرنی ہے علم والے لوگوں کی۔ تو فرمایا کہ یہ طریقہ تھا ان یہود و نصارہ کا
اور بنی اسرائیل کی قوم کا کہ موسیٰ علیہ السلام پر عجیب طرح کے سوالات کرتے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فرمایا جو کوئی بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ گیا، تبدیل ہو گیا، تو فرمایا کہ تحقیق وہ گمراہ ہو گیا. کتنی بری راہ پر وہ چلا، بہت بڑی بری راہ ہے یہ جس راہ پر وہ چلا. دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.